رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ یہ سلسلہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، مدنی پھول لیے جاتے ہیں، اصلاح کی بات کی جاتی ہے، نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، ساتھ ہی آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کالز کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، آپ کالز ریکارڈ کروائیے۔ شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مسائل کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، موضوع کے متعلق کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج رمضان المبارک کا پاکستان میں 14واں روزہ ہے اور خلیجی ممالک اور عرب ممالک میں آج 15ویں روزے کی سحری کا وقت ہے۔ وہاں کے اسلامی بھائی عاشقان رسول سحری وغیرہ کر رہے ہوں گے، پھر اپنے 15ویں روزے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ یہ رمضان کی پیاری صبح ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ سلسلہ صبح رمضان دیکھتے رہیے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، مگر پہلے آپ کو موضوع بتاتا چلوں۔ آج موضوع ہے سمجھانے کا انداز، سمجھایا کس طرح جائے، نیکی کی دعوت کس انداز میں دینی چاہیے، کیا چھوٹا بڑے کو سمجھا سکتا ہے، نیکی کی دعوت کی فضیلت کیا ہے، اچھا کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو اس وقت ہمارا کیا کام ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ موضوع ہے سمجھانے کا انداز، سمجھائیے میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں، اور آئیے ادب و تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے اچھے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں نعت شریف سنتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے انداز میں اچھے نعت خواں ہمارے ساتھ الحمدللہ ہوتے ہیں، میٹھی مد بھری آواز میں نعتیں سناتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اچھے نعت خوانوں سے، خوش الہان نعت خوانوں سے نعت شریف سنی جائے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شیخ طریق امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور کچھ فریاد و استغاثہ کیا ہے۔ آگے مل کر آپ بھی شامل ہو جائیے اور کہیے ہم کو بلانا یا رسول اللہ، 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 ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔
ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، لگے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، لگے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، لگے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیہ پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، سکھا دو عشق میں رونا رلانا یا رسول اللہ، نظر بھر کر شغا میں دیکھ لوں گنبد خضرا، نظر بھر کر شغا میں دیکھ لوں گنبد خضرا، نظر بھر کر شغا میں دیکھ لوں گنبد خضرا، خدا را سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ، کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہمیں عزیز ان کی کرم نوازی، جس ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، دس میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے
بلا لیجیے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے عزت وہ کیسے کوئی مہمان مدینہ کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں اتار آشی کو نبھانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ سبحان اللہ. یہ گندا ہے نکما ہے جیسا ہے تمہارا ہے اتار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ. کتنا پیارا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. قیامت میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیوائے ہم تلے جگہ عطا فرمائے. موضوع ہمارا ہے سمجھانے کا انداز. آپ کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، فرمائشی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں، موضوع کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے شرعی مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے سلسلہ مدنی چینل کے آفیشیل پیج فیس بک پر بھی الحمدللہ براہ راست نشر ہوتا ہے. آپ چاہیں تو وہاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. سمجھانا دیکھیں ایک بہت بہترین کام ہے. اسلام میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ترغیب ہے. کسی کو نماز کی دعوت دینا، اگر کسی کو کوئی برا فعل کرتے دیکھا تو اسے سمجھانا، کسی کو اخلاق کے بارے میں سمجھانا. اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. ہمیں روزانہ کئی بار کسی کو سمجھانے کا بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے. تو سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا سخت ہونا چاہیے؟ منہ پھلا کر ہونا چاہیے؟ مسکرا کر ہونا چاہیے؟ میٹھا ہونا چاہیے یا سخت ہونا یا کڑوا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر سامنے والے کے مرتبے کا کیسے اعتبار کرنا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. مگر پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ذریعے سمجھانے کے انداز یعنی سمجھانے کی فضیلت، کیا نیکی کی دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے، اس بارے میں مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے. مفتی صاحب، سمجھانا ایک بہترین کام ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو سمجھانے سے متعلق مطلقاً ارشاد ربانی ہوا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اور سمجھائیے کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ کیا دیتا بات ہے. یعنی یہ بات تو واضح ہوگی کہ سمجھانا فائدے سے خالی نہیں، فائدہ ہونا ہی ہونا ہے. مومنین کو اس کا ضرور فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس امت کی خصوصیات میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان اللہ، کہ سبحان تم اللہ. بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو. کیا بات ہے. پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء اللہ. مؤمن اور مؤمنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیوں دوست ہیں؟ کیونکہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ماشاء اللہ. اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی اور تقوی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر، گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں پر امداد باہمی کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ آپ اگر کسی کو سمجھاتے ہیں گویا اس کی آپ مدد کر رہے ہیں. جس طرح مدد
مالی اعتبار سے ہوتی ہے، تو جو مالی استطاعت نہیں رکھتا یا رکھتا بھی ہے تو ایک مدد کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو غلط طریقے سے ہٹا دیں، غلط کام سے اسے روک دیں، اور اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تو آپ اس کو جو ہے وہ مشورہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس بہت پیسہ ہو تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یار پیسہ تمہارے پاس اتنا روک کے رکھا ہوا ہے، فلاں کاروبار میں لگا لو۔ ہم کہتے ہیں یار ہم نے اچھا مشورہ دیا ہے، انویسٹ کر لو، فائدہ ہوگا۔ تو یوں ہی یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان فارغ بیٹھا ہوا ہے، اپنا وقت ویسے ہی گزار دیتا ہے، گناہ میں اگرچہ نہیں گزارتا لیکن فضول گزار دیتا ہے، ہم اسے نیکی کی دعوت دیں کہ یار آپ ماشاءاللہ ہیں تو آئیے آپ مدرسے میں شامل ہو جائیں، آپ قرآن کریم سیکھ لیں، آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں، قافلوں میں شریک ہو جائیں، خود دوسروں کے لیے دعوت دینے والے بن جائیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں، تلاوت قرآن کریم شروع کر دیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں امداد باہمی، تعاون علی البر والتقوی کا مسلمان جو ہے وہ عملی پیکر بن سکتا ہے سمجھانے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دوسرے کو سمجھا کر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، برے کاموں سے روک کر، اچھی عادات کی ترغیب دے کر، اچھے اخلاق کی ترغیب دے کر، اسے اچھے کام کی طرف لا کر ہم اسے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کی یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں پذیرائی کی گئی ہے۔ خود قرآن پاک کی آیت مفتی صاحب نے پڑھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور پھر احادیث طیبات بھی ہمارے اس معاملے میں رہنمائی فرماتی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اور ایک دوسرے کو جو ہے سمجھانا، یقیناً یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور اسے برائی سے منع کرے تو اس کی جزا تیرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کتنا پیارا ارشاد ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، ہم سنیں تو شاید ہمارے منہ میں پانی آ جائے، اور آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں اس بندے کی ایک ایک بات پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور پھر اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ راشد بھائی، یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات نے مسلمانوں کو سمجھانے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یقیناً یہ ان آیات کے احادیث کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے سمجھانے کا اتفاق ہمیں بھی پڑتا، آپ کو بھی کئی مرتبہ پڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں روڈ پر بھی بعض لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب مسجدوں میں بھی دیکھا ہوتا ہم نے، بعض بوڑھے حضرات سمجھا وہ بھی رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے دیگر انداز میں سمجھا رہے۔ بزرگوں کا سمجھانے کا انداز کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، بے شک۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز تفہیم جو ہوتا تھا وہ اس مقولے کے مطابق تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ میں آپ کو ابھی جو شمارہ آیا جون کا ماہنامہ فیضان مدینہ، ماشاءاللہ، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا پیارا انداز میں نے پڑھا کہ امیر اہل سنت کے سامنے کسی نے، کوئی مدنی اسلامی بھائی نے بیان کیا ہوگا، اس بیان میں انہوں نے دو ان کے لغوی طور پر لفظ غلط پڑے۔ ایک تو جلال کو پڑھا جیلال، ٹھیک ہے، اور دوسرا ذبح کو پڑھا ذبح۔ تو اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح ان کی فرمائی ہوگی۔ تو کچھ دیر کے بعد امیر اہل سنت نے ان کے تھوڑا چھوٹا سا لکھا، ایک عریضہ لکھا اور لکھ کر اس کی طرف روانہ کیا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا کہ پیارے اسلامی بھائی، آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے تھے لغوی طور پر تو آپ کی یہ غلطی ہے، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ آپ ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں اور استاذ بھی ہیں، تو میرے دل میں یہ محسوس ہوا مجھے کہ آپ کی میں نے اس طرح اصلاح کی اور تو شاید آپ کا دل نہ دکھا ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آپ کو 100 روپے کا نوٹ بھی پیش کیا ہے آپ کی دلجوئی کے لیے، اور آپ کو میں نے یہ دلجوئی کے لیے لکھا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے محسن بھائی، یہ جو چیز ہے یہ انداز تفہیم ہے، یہ جو سمجھانے کا انداز ہے، اب یقین جانیے میرا حسن ظن ہے، آپ بھی یقیناً اس بات کی تائید کریں گے کہ اس اسلامی بھائی کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل بڑھ گئی، ابھی ہم سن رہے ہیں تو ہمارے دل میں محبت ہو رہی ہے، اور کتنا اس کے دل میں ایک مان بڑا ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے ایسا ان کو مقام دیا کہ ان کے انداز تبلیغ، انداز تفہیم سے لوگوں کو پیارے سمجھانے کے انداز کے اتنا پیارا ہے کہ لاکھوں لاکھ نوجوان اس راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ کر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے
कर गए वो सुन्नत के अमीर, वो अहले सुन्नत के। तक़वा देखो आपका आला, तक़वा देखो आपका आला और सुथरा किरदार मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। अब आप देखें, आपने एक वाकया बयान किया और हमारे यहाँ कैफियत क्या बन गई। यानी ये अंदाज लोगों को पसंद है तो जभी तो लोग मनक़बत पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक और वाकया अभी ताज़ा बात सुनाऊं। अभी मैं जब ऊपर आ रहा स्टूडियो में, निगरान शुरा का एक जुमला मेरे कानों में पड़ा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से आप बयान फरमा रहे थे कि गीबत से बचने पर फरमाया कि अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक मकतूब रवाना फरमाया 5 सफ़हात का। फरमाया कि आज भी मेरे पास है। तो वो था गीबत से बचने के ऊपर और बहुत ज्यादा आपने तरकीब दिलाई कि गीबत से बचना चाहिए। मैंने बापा जान की बारगाह में अर्ज की कि बापा इस दौर में गीबत से बचना कि बहुत मुश्किल काम है। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाते एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि हमारे बुजुर्गों ने जो दीन का काम किया है तो गुनाहों से बचकर ही किया है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। ये देखिए कैसा प्यारा जुमला है। यानी ये सुना और इस पर निगरान शुरा फरमाते हमें ढारस हुई। और हकीकत यही है, ये बुजुर्गों का अंदाज़े तफहीम है, ये भी समझाने का, ये समझाने का एक अंदाज है कि आप मायूस ना हो, कि वो मायूस भी ना और आगे बढ़ जाए। आप मायूस ना हो कि गुनाहों से बचना मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग भी तो बचे हैं, वो भी दुनिया में रहे हैं। गोया के अगर हम यूं कहें कि ज़बाने हाल से अमीर अहले सुन्नत ने अपनी शख्सियत को सामने रखा है कि मैं भी तो हूं आपके सामने। क्या बात। लोग तो ये कहकर गुजर जाते हैं ये तो इन्हीं की खुसूसियात में से है, मैं भी तो आपके सामने गुनाहों से बचकर दीन की तबलीग कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमल की बरकत से कितने इस्लामी भाई ऐसे मुबल्लिग तैयार हो चुके हैं। एक और बात, आप जब किसी को समझाते हैं तो ये बात पेश नजर रखना बहुत जरूरी है कि आप जब नसीहत करें तो तन्हाई में करें। ठीक है। लोगों के सामने नसीहत करना गोया के उसे जलील करना है, जिद्दी भी बना देता है। जी, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गालिबन फरमान है कि आप जब लोगों को तन्हाई में समझाते हैं तो गोया आपने उसके साथ खैरखाही का बर्ताव किया, और जब आप लोगों के सामने उसे इनके समझाते हैं तो गोया आपने उसे जलील कर दिया। अच्छा, बाज मकाम पर समझाना जरूरी भी होता है, ये इसकी अलग सूरतें हैं। ठीक है, बाज़ों का इज्तिमाई मामला तो इज्तिमाई तौर पर समझाया जाएगा, मगर जो एक इंफरादी किसी का मसला तो उसे तन्हाई में समझाया जाए। एक बुजुर्ग हैं हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हजरत ये जब्बार बिन वाइल के पास गए, ये लोगों के दरमियान बैठे थे, तो इन्होंने हजरत तलहा ने इनके कान में सरगोशी की और फिर चले गए। हजरत जब्बार बिन वाइल खुद लोगों से फरमाने लगे, आपको पता है कि इन्होंने क्या सरगोशी की है? अच्छा। नहीं। तो फरमाया कि सरगोशी ये की है, मेरे कान में कहकर ये गए हैं कि कल जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपकी तवज्जो इधर उधर हो रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप नमाज में तवज्जो रखा करें, यानी कि उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। अगर यही बात 4 आदमियों के सामने कही जाती, आप ख्याल किया करें कैसी नमाज पढ़ते हैं आप। वो हो सकता है ना मानता बल्कि अड़ जाता, बोले भाई आप कौन होते मुझे बोलने वाले। ये एक अंदाज है। जी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आगोश नबुव्वत में तरबियत पाने वाले हैं। क्या बात। इन्होंने देखा एक बड़े मियाँ हैं, वो वुजू में गलतियां कर रहे हैं। अब यूं भी तो हो सकता था कि कहते कि बाबा जी आप इस तरह गलतियां हैं, ये सेट कर लें। यकीनन वो बुजुर्ग इनका एहतराम करते। इतना बड़ा ऊंट के ऊंट हो गया है, तुझे नमाज पढ़ना नहीं आती है? इतना बड़ा हो गया तुझे वुजू करना नहीं आता, देख सबके सामने कैसे खा रहा है। ये भी तो समझाने का अंदाज है ना। हाँ, तो ये बंदे को और ज्यादा ढीठ इस पे मैं आपसे लूंगा, आप कुछ फरमाइएगा जरूर इस पर। जी अच्छा, तो ये कि इन्होंने दोनों शहजादों ने किस तरह समझाया। मदनी मुन्ने थे। अब इन्होंने देखा कि अगर हमने डायरेक्ट बड़े मियाँ को अगर इस तरह कहा कि आपने वुजू में ये गलतियां की हैं तो हो सकता है ना माने। सही। इन्होंने फरमाया कि बाबा जी इस तरह करते हैं, हम दोनों भाई वुजू करते हैं, आप हमारा वुजू देखें। अल्लाह, हम में से किसका वुजू अच्छा है। अब वो जब आप किसी की ड्यूटी लगाते हैं तो बंदा तवज्जो से देखता है। अब उन्होंने तवज्जो से देखना शुरू कर दिया।
تو اب انہوں نے اچھی طرح وضو کیا. جی. بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا وضو اچھا ہے, غلطی میرے. اللہ اللہ, یہ کتنا پیارا انداز. اصلاح بھی ہو گئی, سبحان اللہ, اصلاح بھی ہو گئی, شرمندگی سے ہی بچا لیا. یعنی سمجھانے میں مراتب کا بھی انداز ہونا چاہیے اور سامنے والے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. مزید انشاءاللہ آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں گا. دیکھیے سمجھانے میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, جیسے میں نے مقولہ کہا عربی کا, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے, ہم علم المعانی جو پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ علم المعانی کہاں سمجھانے نہیں, ایک بات سمجھانے کے لیے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا ایک باب ہے, اس میں یہی ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق کریں. یعنی کہ جیسا موقع محل ہے اس کے مطابق آپ کلام کریں تو یہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر سامنے عالم ہے, سامنے کوئی بڑے شخص ہیں, چھوٹا بچہ ہے, وہ بڑے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے سمجھائے. یہ نہیں کہ میں درست ہوں تو میں سب کے سامنے ان کو سمجھانا شروع کر دوں. شریعت نے ہر جگہ پر یہ لازم نہیں کیا کہ آپ سب کے سامنے ہی بالکل سمجھانا شروع کر دیں, کہ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے آپ سمجھائیے. مفتی صاحب میں نے جو بات کہی تھی, ایک تو یہ کہ بڑا آدمی سمجھا رہا ہے کہ تو اونٹ کا اونٹ ہو گیا, ہٹا کٹا مستنڈا ہو گیا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, تو دیکھ میں بڈھا ہو گیا ہوں, گرمی میں روزے رکھ رہا ہوں, تو روزہ نہیں رکھ رہا. ایک یہ انداز ہے سمجھانے کا. تو اس سے سامنے والے کو سمجھ میں آئے گی کوئی بات؟ سمجھ میں آنے کا تو دور کی بات ہے, بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ شاید سمجھانے والے کے لیے بغض, کینہ اور نفرت جو ہے وہ دل میں بیٹھ جائے. کیوں یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے سمجھانا یہ عموماً جو ہے وہ ذلیل کر دینے والی صورت ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں عزت نفس کے ساتھ ہے اور نفس خود ساتھ ہے. صحیح. تو جب اس طرح کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور نفس جو ہے وہ اس میں آڑ بنتا ہے اس حق کو قبول کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب انہیں فرعون کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اللہ کہ ان سے نرم الفاظ میں بات کرنا, نرم انداز میں بات کرنا. کیسی تھی اور وہ سامنے بھیجا کس کے پاس جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس. اس کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی طرح ایک بزرگ نے, ایک شخص نے کسی جو ہے وہ بادشاہ کو سمجھایا, شاید ہارون رشید کا واقعہ, تو انہوں نے ایسی سختی سے سمجھایا سمجھانے والے نے, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ نرمی سے سمجھانا. اور میں تو پھر بھی, یہ چونکہ عباسی خلیفہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے آل اولاد میں سے, فرمایا کہ نہ تو ان سے جو ہے وہ برتر, نہ میں جو ہے فرعون سے بدتر, تو تیرا یہ انداز سمجھانے کا کیا. تو پتہ چلا کہ انداز ہمارا نرم ہونا چاہیے کہ مقصود تفہیم ہے. صحیح. اعتراض مقصود نہیں. اگر آپ کا ہمارے یہاں غالباً یہی ہوتا ہے کہ ہم اعتراض, تنقید مقصود ہوتی ہے, تنقید برائے اصلاح اصلاح ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے. یہاں برائے تنقید ہوتی ہے, برائے بھی جو کیڑے نکالتے ہیں نا, وہ بال کی کھال نکالنا جس کو بولتے ہیں, تو اس میں لگ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے کہ تنقید برائے تنقید جب ہوگی تو سامنے والا حق کو قبول کرنے سے رکے گا, جبکہ تنقید برائے اصلاح ہوگی. اچھا, پھر اصلاح کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ امیر اہل سنت کا جیسے واقعہ راشد بھائی نے ذکر کیا, امیر اہل سنت جب دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ فرماتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر کبھی, تو اگر کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی اصلاح فرمانی ہوتی ہے تو مسئلہ بیان فرما کے آخر میں کیا فرماتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے لیکن درست بات آپ جانتے ہیں, آپ میری اصلاح فرمائیں. آپ اندازہ کریں کیا بات ہے, کیا بات, اتنی بڑی شخصیت, علم و عمل کے پیکر, اور اس کے باوجود علماء سے بات کرنے کے انداز میں بالکل ہی جو ہے وہ آپ چاہیں تو وہ بڑے والے انداز میں بھی سمجھا سکتے ہیں, بالکل سمجھا سکتے ہیں میں بڑا ہوں. اور پھر یہ کہ سامنے والے سمجھنے والے بھی ہیں, علماء ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, اور بزرگ ہیں تو اس یوں بھی ہے, پیری کی مریدی کا رشتہ بھی سب کچھ ہے, تو ڈانٹ کر بھی سمجھا دیں تو بھی جو ہے وہ, لیکن انداز اتنا پیارا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ مسئلہ مجھے یاد ایسا پڑتا ہے کہ یوں ہے, لیکن مزید آپ میری اصلاح فرمائیں کہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے امیر اہل سنت کی بات کو ماننے میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اتنا میٹھا اور پیارا انداز ہوتا ہے. یعنی آپ کے ان الفاظ میں کہ آپ اس طرح سمجھائیں کہ سامنے والا آپ کی بات ماننے میں مجبور ہو. اللہ اللہ, کیا بات ہے, یہ جملہ بڑا پیارا آپ نے فرمایا کہ سمجھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ بولتا کتنا پیارا ہے, کتنے میٹھے انداز میں بولتا ہے, کیسا مسکرا کے بولتا ہے, یار اس نے اتنے پیارے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے, تو یار اب اس کی بات مان ہی لو. تو ہمارا سمجھانے کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے. مزید انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. کچھ آپ کی کالز بھی لے لیتے ہیں, میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. اگر کال دے تو دے دیجئے, نہیں تو ہم میسج پڑھ دیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام شامیر ہے اور میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی اور شہر میں ہیں اور وہاں ہم نے سحری کری اور ہم دوسرے شہر میں آ گئے اور وہاں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ہم روزہ یہاں کے حساب سے کھولیں گے یا اس شہر کے حساب سے کھولیں گے؟ جی حضور، جہاں پر موجود ہیں وقت افطار وہیں کے اعتبار سے افطاری کریں گے، جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں جہاں پر دیکھ لیں پہنچ کہ کیا ٹائم. ٹھیک ہے جی، اگلی کال. السلام علیکم، قاسم بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے کوئی وظائف بتا دیں کیونکہ میں جس جگہ جاب کرتا ہوں وہاں پہ بہت سارے لوگ مجھ سے جلتے ہیں، تو کائنڈلی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں گے جس کی وجہ سے میرا دل بھی سکون میں رہے. تو یہ وظیفہ تو آپ بتائیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا ان کے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ لوگ آپ سے جلتے ہیں. بہرحال اگر آپ، یہ ہو سکتا ہے بدگمانی بھی ہو نا، تو بدگمانی سے آپ کو بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ ہمارے شہزاد بھی ارشاد فرماتے. جب تک ایک کال اور سنا دیجیے گا. ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا موضوع ہے آج. میں محمد ذیشان اتاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. انشاءاللہ عز و جل بالکل سنائیں گے. اگلی کال. سر میرا آپ سے یہ ایک عرض کرنی ہے کہ کیا کوئی بندہ رمضان میں بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو رمضان ختم ہونے کے بعد کوئی اس کا اپنا عزیز رشتہ دار اس کی جگہ روزے رکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی معلومات بتا دیجیے. جی حضور. روزہ اور نماز ایسی بدنی عبادات ہیں کہ یہ کوئی دوسرا شخص نہیں رکھ سکتا، تو اپنے روزوں کی قضا خود ہی بعد میں کرنی ہو. صحیح، جزاک اللہ. جی حضور. شہزاد بھائی علاج. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جائز کاموں کی رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرمائے. آمین. ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کرے اپنی رکاوٹوں اور پریشانیوں کے حوالے سے. یہاں پہ یہ یاد رکھے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بغیر گفتگو کیے یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. ساتھ میں یہ بھی مدنی پھول دوں گا کہ آپ اپنے انداز پر بھی غور کریں کہ کہیں آپ کا وہاں پر انداز نیگیٹو تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں یا آپ سے جلتے ہیں. ایک تو بدگمانی سے بچے، دوسرا اپنے انداز پر آپ غور کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. جی ایک کال اور دیجیے گا. شام کو جب میں روزہ افطار کرتا ہوں، روزہ افطار کر کے پھر میں سگریٹ پی لیتا ہوں، کیا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے؟ ویسے سگریٹ تو پینی نہیں چاہیے، اچھی چیز تو نہیں ہے. مفتی صاحب وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ میں اگر بدبو پیدا ہو گئی تو اب نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے اس بدبو کو منہ سے دور کرنا ضروری ہوگا. یوں ہی مسجد میں جانے کے لیے بھی منہ سے بدبو دور کرنی. ٹھیک ہے. ایک اور کال دیجیے گا. زبان کی لکنت کا کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی آگے ایک اور کال دیجیے گا. سوال میرا بھیا یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ظہر کے ٹائم سنتے بندہ پڑھ لے ٹائم ہو تو وہ فجر کی وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا جماعت کے بعد؟ جو آپ نے فرمایا فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے جو تکیہ کلام ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ قضا ہونا ٹھیک نہیں. جی مفتی صاحب. فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اگر سنتیں پڑھ لی ہیں، ابتدائی 4 سنتیں موقدہ پڑھ لی، اب یاد آیا تو اب فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرضوں کے بعد وہی پڑھ سکتا ہے جو صاحب ترتیب نہیں. صحیح. صاحب ترتیب ہوگا تو اس کے لیے تو اپنی ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ یاد ہوتے ہوئے کہ فجر کی نماز مجھ پر باقی ہے اور پھر اب ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور دیجیے گا. محمد نکالنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ روزہ جب ہوتا ہے تو نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ فقط زبان کی نوک پہ رکھ کر چکھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ اسے دوبارہ تھوک دے، اندر وہ تھوک نگلے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ مکروہ ہے، عام حالت میں مکروہ ہے. ہاں ایسی عورت یا ایسا ملازم جس کو اپنے سیٹ یا عورت کو اپنے شوہر کے جو ہے وہ غصے کا اندیشہ ہے اور اس وجہ سے وہ چکتی ہے تو چک سکتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں آپ ہم کو اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ جب روزہ رکھا ہو تو روزے میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ایک اور پیغام ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین. یاسر بھائی ہیں حیدرآباد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. احتشام مصطفیٰ بھائی لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ کلام سنا دیجئے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں.
اسی طرح عمر احسن بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پلیز یہ بتا دیجئے کہ اگر شوہر وائف کا انتقال ہو جائے تو کیا شوہر اپنی وائف کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھ سکتا ہے اور کندھا بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا حاملہ عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جی ہاں، بیٹھ سکتی ہے، بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام کائنات ہے، میں السر کی مریضہ ہوں، آپ مجھے اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ تو السر کا علاج بھی آپ ساتھ بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عدنان علی اتاری ہے، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی چیز روزے کی حالت میں بھول کے کھا لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت پر احسان ہے کہ ان سے بھول کو معاف رکھا گیا۔ کیا بات ہے، یہاں پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور روزہ بھی باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی طور پر یہ ویسے اس پر اگر ہم لکھتے ہیں جیسے میسج لکھا جی اور یہ کہنا جی میں بول رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ ہوتا ویسے میں لکھ رہا ہوں نہیں، ویسے ہی بولنے کا کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ میں جو میسج لکھتے کہ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو بولنا تو نہیں ہوتا، وہ لکھنا ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ الفاظ یہ الفاظ ٹھیک ہے، بولنا وہ درست نہیں لگتا۔ جی شہزاد بھائی۔ جی پہلے ہمارے اسلام بھائی تھے، ان کے زبان کی لکنت کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر وظیفہ تحریر فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت کریمہ سورہ علم نشرح پارہ 30 میں آیت نمبر 25، 26 اور 27 اور 28 یہ 4 آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل ان کی زبان کی جو لکنت ہے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور السر کا علاج سورہ علم نشرح کی 25، 26 سورہ رب اشرح لی، رب اشرح لی، سورہ طٰہٰ۔ جزاک اللہ، آمین۔ سورہ طٰہٰ۔ السر کا علاج جی اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یا سمیعو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا پانی پی لیا کریں، اور قریبی ہے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے السر کی بیماری کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور فرمائے۔ کچھ فرمائشیں بھی عدنان بھائی، اگر 2 کلام کے 2 اشعار شامل کر لیں تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، آمنہ بھی کے جائے گا سونے مدنی آقا کا جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، سنتے ہیں کہ بحشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ بحشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے
سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ۔ جن اسلام نے کالز کی، میسیجز کی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ مزید بھی انشاءاللہ کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ موضوع ہمارا ہے سمجھانے کا انداز، سمجھانے کے حوالے سے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی چند مثالیں یہاں پیش کی گئی۔ میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے واقعہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور صحابہ کرام کی موجودگی میں آ کر اس نے ایک سوال کیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا اور اسے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بڑی اچھوتی بات تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ سرکار جو بدکاری کی ممانعت فرماتے ان سے بدکاری کی اجازت چاہ رہا ہے، مگر پیارے آقا کا انداز کتنا پیارا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا اور پھر بٹھاانے کے بعد جس انداز میں گفتگو کی نا، یہ ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جس کام کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، اگر یہی کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو؟ اس نے کہا میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر فرمایا کیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہا لوگ بھی برا جانتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، اس طرح رشتہ داروں کے نام لیتے گئے۔ وہ ہر ایک پر یہی کہتا گیا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا اور لوگ بھی برا جانتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس کو ایک ایک رشتہ دار کو گنوا کر اس کے ذہن میں ایک بات کو بٹھایا کہ یہ بات بری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس نوجوان کو بدکاری سے محفوظ فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان جب تک زندہ رہا الحمدللہ بدکاری کے گناہ سے محفوظ رہا۔ دیکھیں یہ انداز تھا سمجھانے کا، سمجھانے کے کتنا نرالا انداز ہے کہ وہ اس گناہ سے بھی باز آ گیا اور اس کو کس پیارے انداز میں اس کے ذہن نشین یہ بات کی گئی کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ برا ہے۔ راشد بھائی میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام نے سمجھایا، اس کو دنیاوی مثالیں دے کر سمجھایا، تو آج بھی یقیناً سرکار علیہ السلام کا انداز تو لائق تقلید ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج بھی جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں یا کسی بات کو سمجھانا چاہیں تو دنیاوی مثالیں دینا یا دور حاضر کی مثالیں دینا یا اس کے آس پاس رہنے والوں کی مثالیں دینا کیا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بالکل فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جس طرح کا آدمی ہے آپ اسی انداز کی اگر مثالیں دیتے ہیں، اس کے ذہن کے مطابق آپ جب بات کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما تھے. ان کو آپ سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا, ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا صحن میں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے, یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور یہ یہاں پر ناپاکی کر رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ہو تو ایسا کوئی جی اگر معاذ اللہ کوئی کر دے یا کرنے کی کوشش کرے تو یعنی کہ اس سے ہمیں درس ملتا ہے, ہمیں سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اسے مارنے کے لیے لپکے تو فرمایا رک جاؤ, اسے روک دیا. فطری طور پر تھا نا کہ وہ ایک کام غلط کر رہا تھا, کام غلط کر رہا, غصہ آنا ایک فطری بات ہے. روک دیا. وہ بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ عبادت گاہ ہے, یہاں پر عبادت کی جاتی ہے, رب کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے ہیں, یہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں. آپ نے پیار بھرے انداز میں سمجھایا, اس کی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس سے کیا پھر صحابہ سے فرمایا کہ پانی کا ڈول لے کر آؤ, اس پر بہا دو تاکہ ناپاکی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. کیا گیا. تو یہاں پر محسن بھائی ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے, اگر ہم مسجدوں کی بات کریں, مساجد کے اندر بچے بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, خاص طور پر جیسے اب رمضان المبارک کے ایام ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے افراد بھی آتے ہیں جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے. اب ایسے افراد آ کر بعض اوقات غلطیاں بھی کرتے ہیں, بعض اوقات نادانیاں بھی ان سے ہوتی ہیں. اب کسی آدمی کا کھڑے ہو کر کہنا تمہیں شرم نہیں آتی, کیا کرتے ہو, مسجد میں آ کر یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ لو آگے صفحے بنی ہوئی, تم پیچھے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ رہا, اس کا ہاتھ کھینچ کے اس کو آگے کی طرف لے جا رہا. یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. مجھے ایک آدمی نے واقعہ سنایا, سچا واقعہ اپنا. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے, اس نے اس سے بات کی تھی مسجد میں, کہا کہ میں عرصہ ہو گیا, سالوں سال ہو گئے میں مسجد میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے نہ آنے کی؟ کہا کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا تھا اور میں غلطی تھی, ان کے بچپن میں شوق ہوتا ہے, اگلی صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا. اب ایک نے مجھے کیا کہ یہاں کھڑا نہیں ہونا, مجھے ہاتھ سے پکڑ کر سختی سے پیچھے کھڑا کر دیا. اس کے بعد دوسرا آیا, اس نے مجھے اس سے پیچھے کر دیا. کہا یہاں تک کہ مجھے مسجد سے ہی باہر کر کے تالاب بنا تھا وہاں پر کھڑا کر دیا. کہتے میں نے قسم کھائی کہ آئندہ مسجد میں نہیں آؤں گا. یہ قسم تو درست نہیں تھی اس کی, مگر بچپن تھا نا, ایک بات ہے وہ غلط تو تھی, لیکن اس کے ذمہ دار کون؟ وہ انداز صحیح. آپ کا انداز تفہیم جو ہے وہ نیکی کے بجائے برائی کی طرف لے کر چلا, بجائے اس کے کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے. جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تو میرے کو یہ واقعہ یاد آیا اور ابھی نظر پڑی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو لوگ جو ہے وہ نشے میں تھا اور وہ کسی عورت کو کھینچ کر لے کر جا رہا تھا. عورت نے آواز لگائی تو لوگ جمع ہو گئے اور اس کو چھڑایا اور مارنے لگے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا وہ آپ کا بھتیجا تھا یا اور کوئی رشتہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میرا بھتیجا اسے مارے نہیں, اسے میرے پاس بھیج دیں. آپ اسے لے کر گھر آ گئیں اور گھر پہ غلام کو کہہ دیا کہ اس کو کمرے میں رات گزرواؤ اور جب اس کا نشہ دور ہو جائے تو پھر اس نے جو کچھ رات کیا اسے بتانا اور اس کے بعد اس کو جانے نہ دینا جب تک کہ مجھ سے ملاقات نہ کرے. چنانچہ اب جب وہ صبح اٹھا اور غلام نے اس کو ساری باتیں بتائیں تو بڑا شرمندہ ہو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں دیکھا اور مجھے پکڑ کے لے کر آئیں. فرمایا مجھے جانے دو. فرمایا نہیں, فرمایا کہ ملاقات کے بغیر نہیں جانے دے. صحیح. چنانچہ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر اس کو نصیحت کی کہ یہ تم نے رات جو ہے وہ کیا تمہارے والد کا تمہیں خیال نہیں, اور کافی نصیحت ہے کہ بہرحال وہ آخر میں اس نے توبہ کی, گڑگڑایا. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں حالانکہ ان کی نیکی برائی بن جاتی ہے, لہذا تم اپنے تمام امور میں نرمی اختیار کرو, اس سے تم اپنے مقصد کو پالو. کیا بات ہے, یہی بات خوب جذبہ دے تو دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب, تو دھوم سنت محبوب کی مچا.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ رب کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہو، اگر سخت ہوتے تو ایسی صورت میں وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو پتہ چلا قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر آپ نرم نہیں ہوں گے، سخت ہوں گے، تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، دور ہو جائیں گے۔ آپ جب قریب نہیں آئیں گے تو آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ نیکی کی دعوت دینے والے اور سمجھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج۔ آداب میں سے یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے جو نیکی کی دعوت دینا چاہے اپنے اندر حلم اور بردباری کو پہلے پیدا کر لے، اور نرمی کو پیدا کر لے۔ ایک بزرگوں کی قریب میں سے صحبت میں سے ایک شخص گزرا، اس کا تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ان کے اصحاب میں سے کسی نے شدت کر اس کے ساتھ سمجھانا چاہا، فرمایا رک جاؤ، اس کو میں کافی ہوں۔ جا کے اس کو جو ہے وہ پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ میرے بھتیجے اگر تم اپنا تہبند اونچا کر لو تو سنت کے مطابق ایک یہ ہوتا کہ یہ تم نے کیا کیا، وہ گناہ گار ہو رہے ہو، جہنم میں ایڑیاں جائیں گی تمہاری، حدیث کے مطابق ہے کہ جہنم میں جلیں گی تکبر کی نیت سے جو لٹکائے، تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن انداز تفہیم صحیح کہ بجائے اس کے ترغیب کی طرف لے جائے گا کہ بیٹا اس کو اوپر کر لو۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی، نرمی کے ساتھ ساتھ انداز میں ملامت والا انداز نہ ہو، یعنی آپ ملامت نہ کریں۔ کیا کہتے ہیں راشد بھائی، ملامت والے انداز میں آپ کہیں گے ایک شخص جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے یا جو ہے وہ بالکل ماڈرن انداز میں جا رہا ہے، اب کوئی دیکھے اسے بڑا نیکی کی دعوت کا جذبہ آیا ہے، ماڈرن آدمی کو کہے اور راستے میں رک کر بولے تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے جو ہے یہ ماڈرن انداز اپنایا ہوا ہے، داڑھی نہیں رکھتے تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، یہ جو ملامت کرنے والا انداز ہے، کیا وہ اس کو نیکی کی طرف راغب کرے گا؟ بلکہ نرمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ سامنے ہم فضائل بیان کریں، کیونکہ انسان کی نیچر یہ کہ وہ فضیلت سن کر جو ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ترہیب کریں گے، ڈرائیں گے، تو بسا اوقات ڈرانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہے ڈرانے کی وہاں ڈرایا جاتا ہے، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فضیلت بیان کرتے ہیں تو فضیلت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، حقیقت یہی ہے کہ جب سامنے والے کو آپ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے نا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، سبحان اللہ، یہ بالکل جان ہے نیکی کی دعوت۔ خیر خواہ دانت نہیں کچاتا، ہاں وہ یہ نہیں کرتا، نہیں تجھے اس کا انداز یہ نہیں ہوتا، اس کا انداز ملامتی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ اگر تنقید بھی کرتا ہے نا تو تنقید برائے اصلاح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانی ہے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ کرے بھائی دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہاں دیکھو میری بات سنو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کی نرمی کروں گا، میری بات سنو، میں خیر خواہ ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ میں ان کے اگر مثال سے سمجھاؤں آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو انداز تفہیم ہے یا دعوت اسلامی والوں کا جو ایک انداز ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کو محسن بھائی تجربات ہوگا، جو بھی اسلامی سننے والے ہیں امیر اہل سنت کے، خاص طور پر مدنی مذاکرے دیکھنے والے ہیں، ان پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ امیر اہل سنت جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ بڑی اچھی عادت ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت یہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیز بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ ساتھ میں اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایک بہت بڑے مصلح ہیں اور ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت لازمی، کروڑوں لوگ آپ سے وابستہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے، آپ کا سمجھانے کا انداز کس طرح کا؟ ایک مرتبہ ایک سید صاحب جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان کی داڑھی جو ہے وہ نہیں تھی، فرمایا کہ میں تو جو ہے وہ ڈاکیا کے طور پر پیغام پہنچانے والا ہوں، آپ کے نانا جان نے جو ہے وہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ داڑھی جو ہے وہ رکھ لیں۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اعلیٰ نے کتنا پیارا انداز ارشاد فرمایا کہ جب استاد کسی سید زادے کو، اب ضرورتاً جو ہے وہ استاد تفہیم تو کرتا ہے، تعریف تو کرتا ہے، ڈانٹ دیا کسی بچے کو، سبق پڑھا، فرمایا سید زادے کو جب کبھی اس طرح کی تعدیب کرے تو یہ سمجھے کہ اس کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا جسے جھاڑ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ انداز ہوگا۔ تو ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کیچڑ لگانے والا انداز کرے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی کسی کو لگ گیا کچھ تو تکلیف ہوگی جب آپ جو ہے وہ کیچڑ جھاڑیں گے، لیکن انداز یہ اختیار کیا جائے، کسی بڑے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کلام کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر لاجیکل سمجھانے میں بس اوقات یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ آپ لاجکس کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں، مثالیں دیکھ، جیسے اعلیٰ حضرت کے پاس آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو جو ہے وہ کر رہا ہے اور جلدی میں کچھ اعضاء رہ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت یہ اعضاء رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ گئے نماز کا وقت جا رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر بغیر وضو کے جو ہے وہ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح کامل جواب دیا ہے
کہ وہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو بغیر وضو ہی نہیں ہوگا تو کرنے کی ضرورت تھوڑا سا بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح ایک شخص اچھا مگر اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے سمجھانے کا انداز اچھا ہوگا نا, میٹھا ہوگا, لاجک. ہاں میاں بغیر وضو کے پڑھ لیتے, بڑے آئے تم یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اسی طرح ایک اور شخص جو ہے وہ آئے تو وہ نماز میں جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, تو ان سے فرمایا کہ قبلے کی جگہ پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں سامنے جو ہے قبلے کی طرف دیکھنا چاہیے. فرمایا کہ جو ہے وہ سجدے کے اندر پھر آپ منہ کیا یوں رکھ کر بیٹھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, سجدے میں بھی تو آپ جو ہے وہ نیچے دیکھیں گے. تو لاجکس کے ذریعے بھی, مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا جاتا ہے, لیکن وہی تنقید نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا پھر انداز سمجھانے میں یہ کہ اولاً جیسے آپ احادیث طیبہ کے ذریعے سے سمجھائیں, قرآن کریم کی آیت بتائیں. اچھا پھر فرسٹ آپ کے واقعات سنائیں, پھر نیگیٹو پر نہ جائیں, پوزیٹو کی طرف جائیں. آپ کے ایک ہی چیز ہے, اس کے دو پہلو ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کریں آپ یوں, اور ایک یہ کہ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو یہ فضیلتیں حاصل فوائد حاصل ہوگی, یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ چیز ہمیں ملے گی. تو اس طور پر سمجھائیں. اور پھر دیکھیں خاص طور پہ جب آپ کسی فرد واحد کو سمجھاتے ہیں, اس کے انداز میں اور بیان کے انداز میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے. اور اگر آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر آپ وعیدے بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو, تو وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے. وہ کسی کو معین کر کے نہیں بولا جاتا, کسی کو معین کر کے, تو کسی کے اس میں ہر ایک کو چوٹ پڑ بھی رہی ہوتی ہے, لیکن برا ہر کسی کو محسوس سوچ رہا ہوتا ہے یار میرے اندر برائی یہ پائی جاتی ہے, یوں اپنی اصلاح بھی نفس کی جو ہے مقصود ہو جاتی ہے. ہاں بعض اوقات حاکم کی جانب سے, والدین ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ باہر والوں کے لیے تو ہم نے اچھا انداز تفہیم اختیار کر لیا, اپنی اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے جو قریبی ہیں ان سے ویسے ہی بات کرنی ہے. میں آپ سے مزید انشاءاللہ گفتگو کروں گا. کچھ کالز لے لیتے ہیں. یہ ایک بہت موضوع جو ہے بڑا ہے کہ اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کو کس طرح سمجھایا جائے. جی کالز دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے, اور مثال جو رمضان کا دن پہ قرآن پاک پڑھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, کیا یہ کسی اور کے نام کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہا, کسی اور پر کسی اور کے نام کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایصال ثواب کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اگلی کال. صبح رمضان کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو رمضان شریف میں انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس سے قبر کے سوال نہیں ہوتے ہیں؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی ہاں, سوالات قبر سے رمضان المبارک میں انتقال کرنے والا مسلمان محفوظ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنی بڑی جو ہے وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ نکیرین کے سوالات سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. رمضان میں دے مدینے کی گلی میں, رمضان میں دے مدینے کی گلی میں, مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے, مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے. آمین آمین. اگلی کال دیجیے گا. وقاص ندیم بات کر رہا ہوں سر. میری نوکری کا تھوڑا سا کام اڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے کافی زیادہ انٹرویوز بھی دیے ہیں, لیکن میری نوکری کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال روزگار میں آسانی عطا فرما دے اور بقدر کفایت حلال روزگار آپ کو عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج بتا دیں. جی ایک کال اور دیجیے گا. کاشف ندیمت تاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ مفتی صاحب صلاۃ التسبیح جو پڑھائی جاتی ہے اس میں عورتوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا عورتیں بھی اس کی جماعت قائم کر سکتی ہیں, اور اگر کر سکتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح ان میں بوڑھی عورتوں کا بھی شمار کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی پڑھانے والی جو ہے وہ عالم با عمل ہو, قاریہ ہو, تو اس کو کس طریقے سے جو جماعت کا طریقہ کار سر انجام دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. کیا فرماتے ہیں, فضائل بھی ساتھ ہیں. جی نیکی کا کام نیک انداز میں کرنا چاہیے. رب کی رضا والے کام کے لیے ہمیں انداز بھی وہ اختیار کرنا چاہیے جو رب کو راضی کرنے والا. اگر ہم رب کی رضا والا کام تو کرنے جائیں لیکن اس کی ابتدا یا اس کے ذرائع ناجائز اختیار کریں تو پھر رب کہاں راضی ہوگا, رب تو ناراض ہوگا. تو صلاۃ التسبیح بہت نیک عمل ہے اور پڑھنی چاہیے, لیکن
خواتین کے لیے جماعت کی اجازت نہیں. جب فرض نمازوں کی انہیں جماعت کی اجازت نہیں تو نفل کی جماعت کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو خواتین کا جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے. اپنی علیحدہ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح خواتین گھروں میں ادا کریں، اور کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی تسبیح یاد نہیں ہوتی. شب قدر کی راتوں میں آپ نے پڑھنی ہے، آج 13واں روزہ ہے، 7 دن ہے، تسبیح یاد کر لیں. 4 تو الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو یاد کر لیں 20ویں روزے تک. اس کے بعد آپ ساری راتوں کے اندر جو ہے وہ اعتکاف والے عشرے کی پوری راتوں میں آپ یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ اس لیے جماعت اسلامی بھائی کی جماعت میں شامل ہو جائیں گی اسلامی بہنیں، اس لیے کہ وہ آئیں گی تو ان کو جو ہے سننے درس بھی سننے کو مل جائے گا، جماعت میں شامل ہو جائیں گی تو ان کو ایک برکت مل جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کتنی بابرکت مسجد ہے. فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرے. اپنے گھر کے لیے فرمایا کہ عورت کا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں ادا کرے، اور برآمدے میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں ادا کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب وہاں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں پڑھے، تو پھر عام مساجد کے اندر تو بدرجہ والا یہی حکم ہوگا. تو خواتین گھروں پر ہی نماز ادا کریں. ہاں کسی جگہ درس و بیان سننا مقصود ہے، اجتماع میں بھی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے تحت بھی اجتماعات ہوتی ہیں، اس میں شریک ہوتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے جبکہ درس و بیان سننے جائیں، جبکہ اختلاط کا اندیشہ بھی نہ ہو. یہ پردہ تو اپنی جگہ پر جو ہے وہ باقی. ٹھیک ہے، اگلی کون؟ میرا نام علی عثمان ہے اور میں نعت سننا چاہتا ہوں کب گناہوں سے کنارہ ہوگا یا الہی. جی یہ مناجات انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سنائیں گے. اگلی کال. محمد اخلاق اتاری راولپلی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا 2.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو کیا اس پہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی اس سے اگر فقط 2.5 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ چاندی، پیسہ، مال تجارت، پرائز بانڈ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہی ہے. تو اگر ساتھ میں کچھ بھی پیسہ ہوگا یا کچھ مال تجارت ہوگا یا پرائز بانڈ ہوگا یا چاندی ہوگا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، اگلی کال. میرا سوال یہ ہے، آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، آپ خیر فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو آدمی چوک جاتا ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت چوک جاتا ہے، تو پھر باقی جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ کس طرح پڑھے، اس میں کیا چیز پڑھے، سورت پڑھے یا ثنا پہلے پڑھے یا بعد والی جو رکعتیں بچ جاتی ہے اس میں کیا پڑھے، کیسے پڑھی جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے نماز میں ظہر میں نفل ہے یا مغرب میں یا عشاء میں نفل پڑھی جاتی ہے، تو اس کی رہنمائی فرمائیے یہ نفل کس چیز کے لیے ہے یا کیسے ہے، کس کی سنت ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. تفصیلی 2 سوال ہو گئے. مسبوق جس شخص کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئیں، مثال کے طور پہ اگر 1 رکعت اس کی چھوٹی ہے تو امام کے بعد کھڑا ہوگا، اور جب امام کے ساتھ شامل ہوا تھا اگر اس وقت اس نے ثنا نہیں پڑھی تو اب جب اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لے گا. 2 رہ گئیں تو اب امام کہ جن رکعتوں میں شامل ہوا ان میں تو قراءت اس نے نہیں کی اور امام نے بھی اس کے اندر وہ قراءت نہیں کی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت والی. تو اب یہ جب اپنی 2 رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا ان دونوں رکعتوں کے اندر یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا اور مکمل نماز ادا کر لے گا. معاملہ آتا ہے جب 3 رکعتیں چھوٹ گئی، اب لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ کس پر بیٹھنا ہے، کس پہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو ہونا تو یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی 1 رکعت امام کے ساتھ ملی، 3 رہ گئیں، تو آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور پھر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ 1 امام والی اور 1 یہ آپ کے مل کے 2 ہو گئی، قاعدہ شفا ہو گیا، قاعدہ کریں گے. اب پھر کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، اب بیٹھیں گے نہیں بلکہ اب کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر چوتھی میں فقط جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کر لیں گے. نفل جو ہے یہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ نفل دیکھیں اولاً تو یہ کہ جو نوافل نمازوں کے ساتھ ہیں، پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بعض سنت مؤکدہ ہیں اور بعض سنت غیر مؤکدہ ہیں. سنن غیر مؤکدہ پہ نوافل کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہیں کہ ایمان ایک عمارت کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے. ہمارا ایمان اس کے ارد گرد اسلام نے بہت سارے فصیلے یا رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں تاکہ شیطان ہمارے ایمان پر حملہ نہ کرے. اور اس کے سب سے پہلی جو باہر کی عمارت ہے وہ مستحب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نوافل پہ آ جاتے ہیں، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر مؤکدہ، پھر واجب، پھر فرض.
انسان نوافل اگر چھوڑتا ہے یا مستحب کام چھوڑتا ہے تو شیطان آہستہ آہستہ اس سے پھر سنت موقدہ چھڑوائے گا. سنت موقدہ جب چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا پھر واجب چھڑوا دے گا. واجب چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا تو فرض سے اس کو بے راہ روا کرے گا, اور جو فرض سے بھی پھر رک جاتا ہے تو پھر ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ باؤنڈریز ہیں, تو یہ باؤنڈریز ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے ایمان کی سیفٹی کے لیے ہمیں ہر طرح کی عبادت, نفل ہو, سنت ہو, مستحب ہو, سب بجا لانی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے. جو چیز رب کے قرب کا ذریعہ بنے تو اس کو چھوڑنا ایک عقل مندی کی نفل اس لیے ہے کہ رب کا قرب پایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی وہ روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جائز رزق حلال عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 40 روحانی علاج. اس میں وظیفہ ہے کہ 41 مرتبہ یا قادر یا قادر یا قادر روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے جائز مقاصد کے حوالے سے دعا کریں. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. آمین. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے. جی اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خالد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. حکم. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آخری عشرے میں مساجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے, اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی حرکات مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پان کھا رہے ہیں یا گٹکا کھا رہے ہیں, سگریٹ نوشی وغیرہ کر رہے ہیں, یا دنیاوی باتیں اس قدر زیادہ یا یوں گروپ بندی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, سمجھ نہیں رہے ہوتے, یا ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کو سمجھائیں یا اگر ان کو الگ نہ کریں تو ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب پوچھنا یہ ہے کیا ایسے کرنے والوں کو, غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والوں کو مسجد کمیٹی اعتکاف سے باہر نکال سکتی ہے, باہر ہٹا سکتی ہے, یا اگر وہ مسجد میں ایسی صورت میں رہیں جو دوسروں کا بھی ماحول خراب کر رہے ہیں, سیکھنے سکھانے کے حلقے لگ رہے ہیں, اگر مسجد میں نہیں لگنے دے رہے تو اگر ان کو مسجد میں بیٹھے رہنے دیا جائے تو کمیٹی کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں صورتوں میں مسئلہ بیان فرما دیجیے گا. دیکھیں مسجد کا تقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. معتکف پر اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ ٹیمپریری کسی گھر میں آ رہا ہے اور ایک یہ کہ 10 دن کے لیے کسی گھر میں رہ رہا ہے, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو اللہ کے گھر کے اندر بندہ ٹھہرا ہوا ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے اس چیز کو دیکھیے. اپنے گھر کے اندر کیا آپ ہر جگہ پی کے مارتے پان کی پھریں گے ہیں؟ اپنے گھر میں جو ہے وہ سگریٹ, یا آپ کسی اپنے سیٹ کے پاس جائیں تو اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سگریٹ پیئیں گے؟ نہیں پیتے. اور یہاں رب کی بارگاہ میں کہ جس سے بڑھ کر کوئی معزز ذات ہی نہیں ہے, تو یہ کیا انداز ہے؟ اولاً تو اس پر غور کرنا چاہیے. ایسے افراد آپ کو جن کو پہلا اس طرح کا تجربہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں, مسجد کے تقدس کو خراب کرتے ہیں, لوگوں کے اندر لوگوں کی عبادات میں رکاوٹ کا واقعی باعث بنتے ہیں, تو ان سے معذرت کر لی جائے کہ آپ اعتکاف میں یہاں نہ بیٹھیں. ان کو مساجد سے روکنے والی وہی نہیں ہے. جو مسجد میں نمازیوں کو ایذا دینے والا ہے تو اس کو تو ویسے ہی روکنے کا حکم ہے. جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو, بدن سے بدبو آ رہی ہو, تو اس کو روکا جائے گا. تو یہاں مسجد کا بھی تقدس ہے, پھر نمازیوں کا, پھر فرشتے ہوتے ہیں مساجد کے اندر, ان کا بھی خیال ہے. لیکن اب اگر ایسے افراد نے اعتکاف کر لیا ہے اور سنت اعتکاف کر لیا تو اب مسجد سے اٹھا نہیں سکتے ہیں کہ آپ مسجد سے انہیں باہر نہیں نکال سکتے. ہاں یہی ہے کہ انہیں سمجھایا جائے حتی الامکان, اور ممکن ہو تو آپ اپنے حلقے اپنے طور پر لگانے کی کوشش کرتے رہیں, نیکی کی دعوت کے, یہ دیگر سیکھنے سکھانے کے, اور ان پر احسن انداز میں جو ہمارا موضوع ہے صحیح بات آپ سمجھائیں اور احسن انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وذکر فإن الذکریٰ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. ہمارا موضوع چل رہا ہے سمجھانے کا انداز, سمجھانے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, نیکی کی دعوت دینے والے کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. راشد بھائی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جس کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, کہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں, جس کو ہم کسی اچھے کام کی طرف بلا رہے ہیں, اگر ہم اس کو اس کام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر اور اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سمجھوائیں جس کی وہ مانتا ہو. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
بالکل حقیقت ہے کہ میں نے اس کی نا کہ آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اپنا قد دیکھ لیں، آپ کسی ایسے بندے کو سمجھا رہے ہیں، اصلی والا دیکھیں یا قد سے مراد آپ کی شخصیت کیسی ہے، اس کے سامنے شخصیت کیسی ہے. مثال کے طور پر آپ آپ چھوٹے ہیں، آپ بڑے کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے اگر بات کی تو بڑا آدمی میری بات نہیں مانے گا، تو آپ اسی جیسے کسی بڑے کو بات سمجھا دیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، اور اس طرح سامنے والا بات سمجھ لیتا. اچھا امام صاحب نے کوئی غلطی کی مثال، اب ایک عام اسلامی بھائی ہے، ایک عام نمازی ہے، وہ امام صاحب کو کیسے سمجھائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام اسلامی بھی اگر امام صاحب سے بات کرے گا کہ حضرت آپ نے یہ غلطی کی تو اس طرح آپ اصلاح کر لیں، تو امام صاحب کو یقیناً برا بھی لگے گا اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء کرام کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو یوں ہو سکتا ہے کہ جو ان کے دوست ہیں یا جو ان سے قریب رہنے والے ہیں ان سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے، یا امام صاحب سے گزارش کی جا سکتی کہ حضور مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے، اب آپ میری اصلاح فرما دیں. کیا اس کا یہ اچھا انداز نہیں ہو سکتا کہ کتاب لے کر چلے جائیں اور کہیں کہ حضور اگر مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں، آپ یہ مسئلہ مجھے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. دوسرا مزید یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ اس کو جس چیز کو غلطی سمجھ رہے ہیں وہ غلطی ہے یا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ عالم کو ایک غیر عالم جو ہے وہ اسے ٹوکنا یہ منع کیا گیا. ٹھیک ہے کہ عالم باعمل بسا اوقات ایسی چیزیں جانتا ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میرے لیے کیا کام کرنا ہے، وہ اپنی جگہ جائز کام کر رہا ہے، اور آپ نے ایک بات سنی ہوئی اور وہ آدھی سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ لے کے آپ جو ہے وہ اس کے پاس گئے ہوئے کہ جناب آپ نے یہ جو ہے وہ غلط کام کر دیا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. سب سے پہلا ایک جو نقطہ بیان کیا احیاء العلوم کے اندر کہ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری کیا فرمایا علم ضروری ہے کہ کہاں پر نیکی کی دعوت دینی ہے اور کس طرح دینی ہے. کیا بات ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا چھوٹا بڑے کو، یہ گھروں میں پیش آتا ہے، گھروں میں بالکل آتا ہے. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی چینل کی وجہ سے بہت سارے بچے دیکھتے ہیں، سنتے، بہت سارے مسئلے پتہ ہو جاتے ہیں. اب وہ فون کر کے پوچھتے ہیں مجھ سے والد صاحب کو سمجھائیں کیسے، والدہ کو سمجھائیں کیسے، تھپڑ پڑے گا کہ تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں اور ہم جو ہے وہ شروع سے. تو دیکھیں اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچوں کی رغبت ہوتی ہے خالاؤں سے، ماموں سے، چچا سے، تایا سے، ان سے فرینکنس تھوڑی سی ہوتی ہے. آپ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ والد صاحب کو اس حوالے سے گائیڈ کریں تو یہ انداز ہو سکتا ہے کہ آپ دیگر سنت نے بھی جو انداز دیا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر مدنی ماحول نہیں ہے، آپ کی بات سنی نہیں جاتی، تو آپ کیا کریں، آپ جو مدنی مذاکرے کی کیسٹیں ہیں آپ یہ چلا لیں گھر میں، آپ مدنی چینل کچھ نہ کچھ گھر میں چلائیں. اس کے کئی ایسے واقعات ہیں. ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ کسی فیکٹری میں ایک اسلامی بھائی نے اپنا لکھا تھا، فیضان سنت میں اس کا تحریر ہے کہ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں کچھ ایسے افراد تھے، ہم بہت کوشش کرتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے. ہم نے کیا کیا، کہتے میں اکیلا ہی تھا، مجھے مدنی چینل دیکھا، میرا ذہن بنا ایک، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے چھوٹی سی ایک ٹیپ ریکارڈر میں لے کر میں اس پر پہلے کچھ نعتیں سنتا رہتا، کچھ آپ کا بیان کبھی چلا لیتا کیسٹ میں، تو وہ سنتا رہتا. اب جب میں سنتا تو ایک دو اور سننا شروع ہو گئے، ان کا یار اچھا لگتا ہے، 2-3 جمع ہو گئے، اس کے بعد 4-5 جمع ہو گئے. نتیجتاً کیا ہوا کہ ہم نے چھوٹا سا اسپیکر لے لیا، اس اسپیکر سے 10-12-20 افراد جمع ہو کر سننا شروع ہو گئے. اس کے بعد تعداد بڑی، 100-150 ہو گئے. پھر ہمارے جو آنر تھے یا بڑے تھے انہوں نے کہا کہ یار ایک مرتبہ ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی، امیر اہل سنت کا اس طرح کوئی بیان چل رہا ہوگا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو بڑے پیمانے پر کیا، ہر ڈپارٹمنٹ میں لگا دیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا. نتیجتاً غالباً کم و بیش 500 یا اس طرح کے قریب اسلامی بھی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ ان کی اتنی بڑی تعداد میں اجتماع میں جانا شروع ہو گئے، اتنی بڑی تعداد امامہ پہننے والوں کی ہوگی. یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی انداز ہے. مگر بعض اوقات والدین ہیں یا بڑے ہیں، بڑا بھائی ہے، تو اس کو مدنی چینل دکھانے کے حوالے سے یا کیسے سنانے کے حوالے سے بھی ایک ہچکچاہٹ ہوتی نا، نہیں کر سکتا. بندہ سوچتا ہے کہ میں کیسے بولوں گا، سامنے سے جواب مل جائے گا بھائی نہیں بھائی میں نہیں سن رہا، بھائی تم کیا کر رہے ہو. اس میں پتہ ایک وجہ بڑی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصاب میں ایک برائی دیکھی. ٹھیک ہے. برائی دیکھی، حالانکہ آپ اپنی بلی کے لیے گوشت کے چھیچڑے اسی سے لیا کرتے تھے. تو آپ نے جب برائی دیکھی تو سب سے پہلے اپنی بلی کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کو آزاد کر دیا، پھر اس کو جا کر اس کی اصلاح کی. اور پھر فرمایا، اس نے کہا کہ میں آئندہ تمہاری بلی کو جو ہے وہ چھیچڑے نہیں دوں گا. تم مجھے سمجھایا تو فرمایا میں نے بلی پہلے ہی نکال دی تاکہ تمہارے پاس تعلق ہے میرا وہ ختم ہو جائے، وہ تعلق تجھے تیری اصلاح کرنے سے مجھے نہ روکے. تو ہمارے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ
پھنسے وہ ہوتا ہے کہ یار یہاں کیسے سمجھاؤں میں یہ بولوں گا تو اس نے میرے کو بولنا کہ فجر میں تو اٹھتا نہیں، زور کی مجھے دعوت دے رہے ہیں. ہمارا اپنا دل کا چور اندر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کریں. یہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ سدھار لیں کہ ہم پر کوئی اس اعتبار سے جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائے. ممکن تو دیکھیں نہیں کہ ہر قسم کی غلطی میں کہوں میں بالکل پاک صاف ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کریں. اب اگر آپ والدین کی باتیں نہیں مانتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر والدین کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے آپ کی دعوت دینا اپنی جگہ، لیکن آپ جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہے نا. والدین کے ساتھ عموماً یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اولاد پہ یوں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں تم یہ ساری دعوت، تمہیں والدین کے حکم نہیں سکھایا کسی نے، تمہیں حقوق نہیں پتا، حقوق نہیں پتا والدین کے. تو آپ کو اگر والدین کی اصلاح کرنی ہے، بڑوں کی کرنی ہے، تو پہلے جو ان کے حقوق ہیں آپ ان کو پورا کریں. اپنے اندر بھی بہتری لے کر آئیں، ان کے دل میں محبت آپ کی پیدا ہوگی کہ یار میرا یہ بیٹا ہے جو ماشاءاللہ میرے سارے حقوق ادا کرتے ہیں. اب اگر وہ بیٹا کوئی بات بولے گا کہ والد صاحب یہ کام آپ کر لیں، آپ داڑھی رکھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی سبحان اللہ. تم سمجھانے کے حوالے سے دیکھیں بڑوں کو کیسے سمجھانا ہے، چھوٹوں کو کیسے سمجھانا ہے. یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، بعضوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار میں تو نیکیاں بہت کم کرتا ہوں، میں تو سارے گناہوں سے نہیں بچ پاتا، تو میں نیکی کی دعوت کیوں دوں. آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. تنبیہ الغافلین میں امام فقیہ ابوالحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے، نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیکی کا حکم اس وقت دیں کہ جب ہم تمام نیکیوں پر کاربند ہو جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، اور کیا گناہ سے اس وقت روکیں جب ہم سارے گناہوں سے بچ جائیں. سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بلکہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اگرچہ تم ساری نیکیوں پر عمل پیرا نہ ہو، اور تم برائیوں سے منع کرتے رہو اگرچہ تم سارے گناہوں سے نہ بچ پاؤ. تو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنانا بھی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور اس نیکی کی دعوت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے. سمجھانے کے انداز کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور سمجھانا یقیناً مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. شروع میں آیت مبارکہ پڑھی گئی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیکی کی دعوت دینے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھے سمجھانے والے بن جائیں، آپ نیکی کی دعوت کے بہترین مبلغ بن جائیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. 30 روزہ اعتکاف مدنی عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ اور دیگر مقامات پر، پاکستان میں 71 مقامات پر اور دیگر ممالک میں جاری ہے. آپ وہاں پر آ جائیے، جتنا وقت دے سکتے ہیں معتکفین کے ساتھ شرکت کیجیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور سمجھانے کے انداز میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. یہاں آخر میں ایک سوال آپ دونوں سے کروں گا، اس کا بھی آپ جواب ارشاد فرما دیجئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سمجھانے کا ہمیں بظاہر کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمجھاتے رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے؟ دونوں سے سوال ہے، آپ جواب عطا فرمائیں. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ نیت رکھیں گے نا کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو برا نہیں لگے گا. صحیح. اور پھر مقصود بھی یہ نہ ہو کہ میری بات جو ہے وہ نہیں، اگر کسی کی نہ ماننا برا بھی لگے تو یوں لگے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. اپنے لیے کہ یار دیکھو میں نے سمجھا، مثال کے طور پہ ایک شخص کو 2 نے سمجھایا، اس نے ایک کی بات مان لی اور دوسرے کو پہلے منع کر چکا تھا. اب اسے یہ بری لگی ہوئی کہ یار میں بھی تو تمہیں یہی بات سمجھا رہا تھا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو تمہیں سمجھ آ گئی. اصل مقصود تو سمجھانا تھا. میرا سمجھانا ہے نہ سمجھانا کا کیا دار و مدار ہے. تو یہ ذہن رکھا جائے کہ کسی تک آپ بات پہنچائیں، اگر وہ نہیں بھی مانتا آپ کو تو پہنچانے کا ثواب مل گیا، آپ کو تو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل گیا. تو آپ اپنے کام پر رہیں، جو کام رب کا ہے، جو دل میں توفیق اللہ وہ رب پر چھوڑ. کیا بات ہے. راشد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ امیر حسن فرماتے کہ آپ کا کام کوشش کیے جانا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی. دیکھیے آپ اگر یہ سوچ کر نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیں گے کہ میں اگر سمجھاؤں گا میری بات کو نہیں مانا جائے گا تو میں سمجھانا چھوڑ دیتا ہوں، اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوگا کہ ایک دن آپ بھی اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. اچھا. صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک جہاز ہو، ٹھیک ہے، ایک جہاز ہو یا کشتی ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں. فرمایا کہ نیچے والے جو ہیں ان کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں. اب جب گزر کر جاتے ہیں دوسری منزل والے یا اوپر والے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کو برا لگتا ہے کہ یہ بار بار اوپر آتا ہے.
اب اس نیچی منزل والے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ چلو تم کو برا لگتا ہے میں نیچے سے پانی لے لیتا ہوں، اس نے نیچے سے معذرت کے ساتھ ایک ارجنٹ کال ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کی طرف آتے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال عرض ہے. مسجد اور اس کے ساتھ یعنی اندر جامعہ بھی بنا ہوا ہے، اب اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہو رہی ہے، تو کیا مدرسے کے نام پر زکوٰۃ دے کے اور پھر مدرسے والے اس کا ہیلا کر کے وہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، مسجد و مدرسے کی تعمیر تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ کا مصرف مسجد اور مدرسہ نہیں ہے. ہیلہ شرعی کے بعد ہی زکوٰۃ مسجد و مدرسے میں لگ سکتی ہے. اب ہیلہ شرعی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک نظام ہے جس کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ شریعت کے مطابق پوچھ کر کیا جاتا ہے. عام انفرادی سطح پر کہیں اس طرح کا کوئی کام کرنے کوئی جا رہا ہے تو پتہ چلے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی زکوٰۃ ہی ہلاک ہو جائے. تو اولاً اس بارے میں پہلے رہنمائی لیں، سمجھیں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی کسی سے اس نام پر زکوٰۃ وصول کریں. یہ سوال غالباً کا یہ تھا کہ مدرسے کے نام پر زکوٰۃ لی اور وہ مسجد کی تعمیرات میں بھی جس نام پر لیں پھر اسی نام پر ہی استعمال کریں، بھلے وہ مسجد مدرسہ ساتھ ہو. جی اگرچہ ساتھ ہو. ہاں اگر مطلق پورے پروجیکٹ کے لیے لیا ہے کہ بھئی مسجد مدرسے کے لیے لیا ہے تو پھر دونوں پر لگا. جزاک اللہ. جی آپ اس کو محسن بھائی میرا بھی ایک ارجنٹ سوال ہے مفتی صاحب سے. جی وہ یہ ہے کہ سمجھانے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اگر ان کی حدیث پاک پوری جی اس کے بعد جی تو اس میں یہ ہے کہ اگر 3 منزلیں ہیں تو نیچے جو سب سے پہلی منزل میں رہنے والا اگر نیچے سے پانی لے گا تو نیچے سے اس نے کیا کھدائی کرنا شروع کر دی، تو اوپر والوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے اوپر پانی لینے آتا ہوں، تمہیں نیچے سے ہی پانی لے لیتا ہوں. تو بعد نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی منزل ہے، اپنا جو چاہے کرے. اور بعد نے کہا کہ نہیں اس کو روکو، اگر نیچے سے اس نے پانی لینا شروع کر دیا تو پانی پورے جہاز میں بھرے گا، خود بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی ڈوبے گا. اس کا کیا ہمیں سبق کیا حاصل ہوا کہ آپ جب نیکی کی دعوت ترک کرتے ہیں، برائیوں میں مبتلا افراد کو دے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ برائیاں آپ بڑھ لیتی ہیں اور آپ بھی اس میں عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی بات کا لب لباب یہ نکال سکتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے آپ پیار والے انداز میں سمجھاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے. یہ تو ضرور پتہ چلے گا نا کہ یہ چیز بری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ آج مبتلا نہیں ہوں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا یہ چیز بری ہے، آپ کی اولادیں تو اس چیز سے بہرحال بچیں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے سمجھانے کے حوالے سے گفتگو کی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.